شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال آیا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ فوت شدگان کے لیے صدقہ دیا جائے کہ سال ثواب کے لیے ان کے چلیسما کل یا کوئی ختم وغیرہ دلائی جائے، یا آپ ذرا حدیث کی روشنی میں بتائیں ہمیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ فوت شدگان کے لیے فوت ہونے کے بعد کیا عمل کیا جائے جس سے ان کو اس کا صدقہ یا اس کا ثواب ملے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو صدقہ خیرات جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان کو دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، جس میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ وہیں رہ جاتی ہے۔ یعنی کہ 3 چیزیں کون سی؟ ایک اس کا مال، ایک اس کے اہل و عیال اور ایک اس کے اعمال۔ مال یعنی کہ جو اس کا مال ہوتا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، ایسی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں۔ دوسرا اہل و عیال اور رشتہ دار اس کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دونوں اس کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو اعمال ہے وہ اس کے قبر کے اندر اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا، یہ جو بھائی نے ہمارے سے سوال کیا تھا نا، اس نے کیا تھا 40ویں کے اور اس کے بارے کے اندر، تو 40واں جو ہے وہ ہو گیا یا 10واں ہو گیا یا 3جا ہو گیا۔ اسلام میں اس کا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں، صدقہ اور خیرات جو ہے، صدقات جو ہیں وہ جائز۔ اس بھائی نے ایک حدیث پیش کر کے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ صدقہ جو ہے اس سے کسی کا انکار ہی نہیں ہے، کیونکہ صدقے کے بارے کے اندر ایک پرانی تاریخ کے اندر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 1421 انٹرنیشنل نمبرز کے مطابق ہے۔ پہلے تو یہ حدیث سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ یعنی کہ وہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات خیرات کرنا ہے، یعنی کہ میں نے آج صدقہ نکالنا ہے اور کسی نہ کسی شخص کو دینا ہے، اور ایسے اندھیرے کے اندر جا کر کے میں نے دینا ہے کسی کو صدقہ کہ کسی کے علم میں نہ ہو کہ کون مجھے دے کے گیا ہے، اور نہ مجھے علم ہو کہ میں نے کس کو دیا ہے۔ کہا کہ مجھے ضرور صدقہ کرنا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر کے نکلا اور نا واقفی کی علم کی وجہ سے، یعنی کہ اندھیرے کی وجہ سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریفیں، اب یہ کون ہے؟ پچھلے یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر سے ہے وہ شخص، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آج رات میں پھر صدقہ ضرور کروں گا۔ چنانچہ اس نے رات کا پھر وہی پہر لیا اور وہ رات کو پھر نکلا صدقہ دینے کے لیے۔ اس مرتبہ اس نے ایک فاحشہ عورت کے ہاتھ میں یہ صدقہ دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کے اندر چرچا ہوا کہ آج رات کسی شخص نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا صدقہ لیا اور وہ پھر نکلا۔ اس مرتبہ اس نے ایک مالدار کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یعنی کہ اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا۔ میں اپنا صدقہ لا علمی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، مجھے علم نہیں تھا کون شخص کون چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اسی طرح فاحشہ کو جو تم نے صدقہ کا مال دیا جانے کے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اسے عبرت ہو
اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا وہ خرچ کرے. یعنی کہ صدقے کا مقام اور صدقے کی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. صدقے سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے, کسی بھی فرقے کو, کسی بھی مذہب میں, کسی بھی مذہب سے اس کو انکار نہیں ہے. ہمارے بھائی نے جو حدیث کا کہہ رہا تھا, یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ اچانک فوت ہو گئی جس کی وجہ سے وہ وصیت نہیں کر سکی. میرا گمان ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی. ٹھیک ہے, اگر ان کی طرف سے میں صدقہ کر دوں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کیا کہا ہے اس نے؟ خود ہی سوال دے رہا ہے اور خود ہی جواب دے رہا ہے اسی کے اندر ہی کہ یہ میری ماں کا یہ خیال تھا. میری ماں جو ہے یعنی کہ اس کی نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ صدقہ کرنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو وہ صدقہ کرنا چاہتی تھی. اس نے کہا کہ میری ماں کا یہ خیال تھا. وہ اپنی طرف سے اپنے ہی سوال کا جواب خود ہی دے رہا ہے کہ میری ماں اگر چاہتی تو وہ صدقہ کرتی. یعنی کہ میری ماں کو جو ہے نا زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ کچھ بات کو بیان کر سکتی میرے آگے. اگر وہ بیان کرتی تو میں یہ جانتا ہوں کہ میری ماں جو ہے نا وہ صدقے کا کہتی. اور صدقے کے لیے کہا ہے. اب صدقے کے بارے کے اندر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے والد والدہ یا کوئی بھی احباب آپ کا جس کو آپ چاہتے ہیں, جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے, جو آپ کا پیارا ہے, وہ اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی میں ایک گھر کے باہر جو ہے ایک بلب لگا دوں, لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بارش, اندھیرا, گرمی یا کوئی ایسا موسم ہوتا ہے یا کسی وجہ سے بھی کہ اس کو رستہ جو ہے نا صاف طور پہ صاف طریقے سے اس کو نظر آئے اور وہ اس روشنی کے اندر آرام سے چلا جائے, تو یہ اس کو اس کا بے شک اجر ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں, کس طریقے سے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم کنواں بنا دو ایک پانی کا, جتنے لوگ پئیں گے. تو آج کا ترقی یافتہ دور آ گیا, تم جس کو ترقی یافتہ دور کہتے ہو, اگر اس کے اندر تم چاہتے ہو تو ایک آج کل کولر کی مشینیں چلی ہوئی ٹھنڈے پانی کی, وہ آپ لگوا دیں باہر, اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل کسی نے بھی نہیں اعتراض کرنا, کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے جب تک وہ کولر چلتا رہے گا. ہاں ہونا چاہیے وہ حلال کے اوپر, کہ اس کی بتی جو ہے گی وہ بھی حلال پہ ہو, بجلی کا بل بھی آپ پے کریں, جو پانی آ رہا ہے وہ بھی آپ پے کریں. سمجھیے نا, یہ نہیں کہ چوری کا آپ نے لگا کر کے اوپر سے تاریں چوری کی لگا دی اور نیچے سے پائپ چوری کا لگا کر کے تو کولر کی جی صدقہ ماں کو جا رہا ہے, تو وہ صدقہ نہیں جا رہا, وہ عذاب ہی جائے گا. آپ بھی حصے دار ہوں گے, آپ کی والدین بھی ہوگی, جس کے لیے بھی آپ نے لگایا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا. اگر آپ جائز طریقے سے حقوق پورے کرتے ہیں, طریقے سے لگاتے ہیں, کولر لگا دیں, کسی مسجد کے اندر آپ پنکھے لگوا دیں, چٹائیاں بچھوا دیں, یہ سب جائز ہے بالکل, اس سے کسی کو انکار نہیں. ہاں دوسرا, تیجا, 40واں اس کا انکار ہے, یہ صدقہ نہیں ہے, یہ بلٹی سسٹم ہے. یہ پہنچا دو جی میں نے 400 دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے, 4000 دفعہ میں نے یہ کر لیا ہے, میں نے 30,000 دفعہ یہ کر لیا ہے, 20,000 دفعہ یہ کر لیا, یہ جو ہے نا بائی پوسٹ آپ بھیج دیں کہ جی ادھر پہنچ جائے. تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. اگر ایسے ہوتا, ہاں صدقہ کس کا جاتا ہے دیکھ لیں. پہلے سب سے بڑی بات یہ, نیک اگر صالح اولاد ہے آپ کی, وہ نماز پڑھتی ہے, اس کو وہ زبان سے نہ بھی کہے. اگر آپ کو جس دن آپ کی والدہ یا والد یا کوئی بھی احباب جو فوت ہوا ہے, آپ اس دن نیت کر لیں کہ اے اللہ میں جتنے بھی نیک عمل کروں گا, میرے ان نیک اور صالح عملوں کے اندر میرے والدین کو بھی شمار کر لینا. اور صرف آپ زندگی کے اندر ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں, تو آپ جب تک زندہ ہے آپ کا عمل کا حصہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا, آپ وہ ان کے ساتھ جاتا رہے گا. بالکل آپ جو بھی نیک صالح عمل کریں گے, آپ نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, کسی کو خیرات دیں گے, یہاں تک کہ اگر آپ اپنی طرف سے ہی خیرات دیتے ہیں اور آپ کو ذہن میں بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ اس کے اندر آپ کا حصہ ڈالتے چلے جائیں گے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ 40واں اور تیجا اور یہ اس کا انکار ہے, اسی کا ہمارا بات ہوتی ہے, اور کسی چیز کے اوپر بات نہیں ہے کہ صدقہ خیرات عمل ہے. عمل جو اس نے اچھے کیے ہیں وہ اس کے ساتھ قبر کے اندر ہے, جو اس کے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر جو شخص چھوڑ کر گیا ہے وہ اپنی اولاد چھوڑ کے گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی مسجد بنوا کر کے گیا ہے, کسی کارخانے کے اندر کسی غریبوں کے لیے اس نے کوئی مکان رہائشیں بنا کر کے دے دی ہیں,
جس طریقے سے بھی اس کو سمجھ آئی ہے، اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر جو چیز لگا دی ہے وہ اس کے لیے جاری ہے، جب تک وہ جاری و ساری ہے وہ چلتا رہے گا. کسی کو اگر قرآن پاک کا صرف ایک لفظ اس نے سکھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ شخص آگے سکھائی جا رہا ہے، وہ 100 کو سکھا رہا ہے، 1000 کو سکھا رہا ہے، 10,000 کو، 1,00,000 کو، 2 کو، 1 کو، وہ جب تک وہ لوگ زندہ ہے اس کو وہ عمل چلتا رہے گا، اس کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. اس سے کوئی انکار نہیں ہے بھائی، اس سے کسی قسم کا انکار نہیں ہے، سمجھیے نا. ہاں ان چیزوں سے انکار ہے کہ اجتماعی طور پر جو لوگ بیٹھ کر کے جناب آپ جو ہے تسبیحیں پڑھیں، اور اس کے بعد یہ جو دانے پڑھیں، اس کے بعد جناب آپ پتھر پڑھیں، گٹکیں پڑھیں، 40 دفعہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے جی میں نے 4 لاکھ دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا گٹکوں کے اوپر، اس کے اوپر یہ پڑھ لیا، اس کے اوپر یہ پڑھ لیا. ان چیزوں سے انکار ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں صدقہ ہے، اس کو کسی کو انکار نہیں ہے. صدق اللہ علیہ. بھائی آپ نا کسی بارے میں بھی ہم سے کوئی سوال کر سکتے ہیں دین کے معاملات متعلق، تو انشاءاللہ ہم سوچ سمجھ جتنی کے سوچ قرآن کے ہوگی حدیث کے حساب سے اس کو آج